میم سے محبت، تحریر فرحت اشتیاق، قسط نمبر 13۔ طلحہ اپنے گارڈن میں موہت کے ساتھ فٹ بال کھیل رہا تھا۔ ہمیشہ سنجیدہ رہنے والا طلحہ اس وقت بہت مختلف انسان نظر آ رہا تھا۔ وہ کیجول سی جینز اور ٹی شرٹ میں تھا۔ موہت کو میسی بہت پسند تھا۔ اس نے باقاعدہ میسی کا نام لکھی ہوئی فٹ بال کھیلنے والی جرسی اور نیکر پہن رکھی تھی۔ دونوں ایک دوسرے سے بال چھیننے کی کوشش کر رہے تھے۔ موہت نے کک مار کے طلحہ سے بال لے لی اور گول کر دیا۔ طلحہ بچوں کی طرح چلاتا ہوا بولا، یہ فاؤل ہے، یہ گول نہیں مانا جائے گا۔ موہت زور سے ہنس رہا تھا۔ وہ طلحہ سے اشارے سے بول رہا تھا کہ اس کا گول مانا جائے گا۔ وہ اشارہ کرنے کے ساتھ ساتھ کچھ آوازیں بھی نکال رہا تھا، بھرپور بولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسی وقت ان کے گھر کے پورچ میں گاڑی رکنے کی آواز آئی تھی۔ موہت یہ اندازہ لگاتا کہ دادا آئے ہیں، بھاگتا ہوا پورچ کی طرف جا رہا تھا۔ طلحہ بھی مسکراتا ہوا موہت کے پیچھے پیچھے پورچ کی طرف بڑھا تھا۔ وہاں گاڑی سے عابد صاحب اتر رہے تھے۔ ڈرائیور اتر کے ان کا ہینڈ کیری بیگ اور لیپ ٹاپ بیگ گاڑی میں سے نکال رہا تھا۔ عابد صاحب موہت کو دیکھ کر بھرپور انداز میں مسکرائے تھے۔ کیسا ہے میرا میسی؟ انہوں نے موہت کو فٹ بال جرسی میں دیکھ کے پیار سے کہا تھا۔ پوتے کو جھک کر انہوں نے پیار کیا۔ موہت خوش ہو کے اشارے سے انہیں بتا رہا تھا کہ اسے فٹ بال کھیلنے میں بہت مزہ آ رہا تھا۔ موہت کے ہاتھ میں فٹ بال تھی۔ طلحہ بھی موہت کے پیچھے اسی وقت وہاں آ گیا تھا۔ موہت پا فٹ بال۔ السلام علیکم بابا۔ وعلیکم السلام طلحہ، آپ اسلام آباد سے بڑی جلدی آ گئے۔ طلحہ باپ سے اپنائیت بھرے لہجے میں بولا، بس کانفرنس ختم ہوئی، میں نے اسی وقت اپنی سیٹ کروائی اور 2 گھنٹے میں کراچی۔ گھر سے باہر سنجیدہ اور غیر جذباتی نظر آنے والا طلحہ اپنے گھر پر باپ اور موہت سے بہت محبت کرنے والا انسان نظر آتا تھا۔ یہ تینوں اب باتیں کرتے ہوئے اندر جا رہے تھے۔ طلحہ باپ سے مسکرا کے بولا، کانفرنس کیسی رہی بابا؟ اچھی رہی یار، کافی پرانے دوستوں سے بھی ملاقات ہو گئی۔ وہ تینوں لاؤنج میں بیٹھ گئے۔ موہت دادا کی گود میں چڑھ کر بیٹھ گیا۔ عابد صاحب نے اپنے بیگ میں سے بڑا سا چاکلیٹ باکس نکال کے موہت کو دیا۔ یہ رہی موہت کی چاکلیٹس۔ تھینکس دا۔ موہت نے خوش ہو کے فوراً چاکلیٹ باکس پکڑا تھا۔ دادا کے گال پر پیار کیا اور جلدی سے چاکلیٹ باکس کھولنے لگا۔ طلحہ پیار بھری نظروں سے موہت کو دیکھ رہا تھا۔ وہ ایک باپ والے لہجے میں اس سے بولا، موہت ایک دن میں صرف 1 چاکلیٹ کھانی ہے، اس میں سے زیادہ چاکلیٹ کھانے سے دانت خراب ہو جاتے ہیں، پتہ ہے نا؟ موہت نے زور و شور سے گردن ہاں میں ہلائی تھی۔ وہ فوراً باکس میں سے 1 چاکلیٹ نکال کر اس کا ریپر کھول کر کھانے لگا تھا۔ طلحہ اور عابد دونوں اسے پیار بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ طلحہ باپ سے محبت بھرے لہجے میں بولا، بابا اتنے دنوں بعد آپ گھر سے کہیں گئے تھے، کچھ دن تو اور اسلام آباد میں گزار لیتے، اپنے دوستوں سے ملا لیتے۔ آپ نے تو اپنی سوشل لائف بالکل ہی ختم کر دی ہے۔ تمہیں پتہ تو ہے طلحہ، میں موہت سے دور نہیں رہ پاتا۔ صرف ایک ہی دن میں مجھے اتنا یاد آیا کہ بس کانفرنس نمٹاتے ہی میں نے واپسی کی۔ وہ موہت کو سینے سے لگا کر بھرپور انداز میں پیار کر رہے تھے۔ طلحہ اور عابد صاحب دونوں کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے گہرا اداسی بھرا تاثر آیا تھا۔ ایک دکھ تھا ان تینوں کی زندگیوں میں جس نے طلحہ اور عابد صاحب دونوں کو اپنے حصار میں لے رکھا تھا۔ آفس میں پرسکون سا ماحول تھا۔ روشی سر فرحان کے آفس میں اپنی ڈیسک پر بیٹھی تھی۔ آج وہ آفس ٹائم سے بھی 10-15 منٹ پہلے آفس آ چکی تھی۔ اس کے سامنے اس کا لیپ ٹاپ کھلا تھا اور وہ پوری سنجیدگی سے مگن ہو کر اس پر کام کر رہی تھی۔ آفس روم کے باہر 1-2 کولیگز آفس میں آتے نظر آ رہے تھے۔ طلحہ جو ابھی آفس پہنچا تھا وہ اپنے آفس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ پیون نے اسے دیکھتے ہی مؤدب انداز میں سلام کیا، السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ پیون کو جواب دیتے دیتے طلحہ کی فرحان کے آفس پر نظر پڑی جہاں روشی کام میں مصروف نظر آ رہی تھی۔ طلحہ کی آنکھوں میں حیرت۔ اس نے کلائی پر بندھی گھڑی میں وقت دیکھا، ابھی پورے 9 بھی نہیں بجے تھے، چند منٹ باقی تھے۔ طلحہ فرحان کے آفس میں داخل ہوا اور روشی سے بولا، آج آپ آفس ٹائم سے بھی 5 منٹ پہلے، یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ سر آپ نے ہی تو پنکچویلٹی اور ڈسپلن کے مارولس کانسیپٹ مجھے سمجھائے تھے، انہی پر عمل کر رہی ہوں۔ روشی سے دیکھتے ہی اپنی جگہ سے اٹھی اور ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ بولی تھی۔ طلحہ چلتا ہوا اس کی ڈیسک کے نزدیک آ گیا تھا۔ طلحہ سنجیدہ چہرے کے ساتھ بولا، آنکھوں میں ایک ہلکا سا شرارت بھرا تاثر تھا،
آئی ایم سرپرائزڈ. زمین سورج کے بجائے چاند کے گرد چکر کاٹنے لگتی تو شاید اتنا حیران نہ ہوتا جتنا ابھی ہو رہا ہوں. طلحہ مسکراتے ہوئے بولا تھا. سر میں اب واقعی سیریس ہو کے محنت سے کام کروں گی. آپ کو اب مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی. روشی طلحہ کی طرف دیکھ کے بولی. اوکے, گڈ لک مس آیت. پھر طلحہ فوراً ہی اپنے آفس روم کی طرف چلا گیا. روشی واپس کرسی پر بیٹھ گئی. وہ وہاں سے جاتے طلحہ کو بغور دیکھ رہی تھی. روشی کی آنکھوں میں طلحہ کے لیے پسندیدگی بھرا تاثر پھیلا ہوا تھا. اس کے دل میں طلحہ کے لیے نرم فیلنگز پیدا ہونے لگی تھی. اس کی آنکھوں میں ایک ہلکی سی مسکراہٹ تھی طلحہ کے لیے. ماہی اور روشی کمرے میں صوفے پر آمنے سامنے بیٹھے لوڈو کھیل رہے تھے. روشی اپنی چال سوچ رہی تھی. ماہی نے اپنی چال چلتے چلتے روشی کی طرف بغور دیکھا. ایک بات پوچھوں روشی, کچھ ہوا ہے کیا؟ ماہی ٹٹولتی ہوئی نظروں سے روشی کو دیکھ رہی تھی. نہیں تو, تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ روشی بہن کو ٹال رہی تھی. پتہ نہیں, کچھ دنوں سے تم بدلی بدلی لگ رہی ہو. ممی سے ڈانٹ کھانے والا کوئی کام بھی نہیں کیا, چمن بوا کو غصہ بھی نہیں دلایا. تم کیا چاہتی ہو, ہر وقت ممی سے ڈانٹ کھاتی رہوں کیا؟ ویسے ایک بات تو بتاؤ, تم تو کہہ رہی تھی تمہارے سر طلحہ بڑے غصے والے آدمی ہیں, منگول خاندان سے ہیں. پھر اس دن وہ تمہیں گھر ڈراپ کرنے کیسے آ گئے؟ ماہی نے دلچسپی سے پوچھا. نہیں خیر, وہ اتنے برے بھی نہیں ہیں. روشی کے دل میں اب طلحہ کے لیے نرم جذبات ابھرنے لگے تھے. وہ بے اختیار طلحہ کی حمایت میں بولی تھی. بولتے بولتے روشی کو ایک دم موہت کا خیال آ گیا تھا. وہ ماہی کو بتانے لگی. تمہیں پتہ ہے ماہی, سر طلحہ کا ایک بیٹا بھی ہے, بہت پیارا, بالکل گول مٹول کیوٹ سا. مجھے لگتا ہے ان کی وائف کی یا تو ڈیتھ ہو گئی ہے یا مے بی ڈیورس. روشی سوچتے ہوئے بول رہی تھی. اور تم کہاں ملی سر طلحہ کے بیٹے سے؟ تمہیں ان کی پرسنل لائف کے بارے میں یہ سب, جو مجھے لگتا ہے بابا کو بھی نہیں پتا ہوگا, کیسے پتا چلا؟ ماہی چونک کر پوچھ رہی تھی. روشی ایک لمحے کو گڑبڑا گئی. ماہی سے بغور دیکھ رہی تھی. روشی پھنس گئی تھی یہ بول کر. وہ تو یہ ہرگز نہیں بتا سکتی تھی کہ اپنی حماقت کی وجہ سے اس نے ایک رات طلحہ کے گھر پر سٹے کیا تھا اور وہ اس کے بیٹے سے ملی تھی. بھئی میں ان کی فرم میں کام کر رہی ہوں, روز آتی جاتی ہوں, اور عابد انکل تو بابا کے صرف بزنس فرینڈ تھے. بابا کا ان کا اتنا قریبی ملنا جلنا تھوڑی تھا. روشی بات بناتے ہوئے بولی. جتنا تمہارا ہو گیا ہے. ماہی نے شوق نظروں سے بہن کو دیکھا. اچھا اب میرے لفظ مت پکڑو, میں بس صرف ایک بات بتا رہی تھی. روشی اپنی بے ساختی میں کی بات پر گڑبڑا سی گئی تھی. پتہ نہیں کیوں مجھے شک سا ہو رہا ہے. اپنے سر طلحہ سے تمہاری دشمنی کچھ کم ہو گئی ہے. ماہی شرارت سے آنکھیں گھماتی ہوئی بولی تھی. دوستی اور دشمنی کیا, وہ میرے باس ہیں اور میں وہاں کام سیکھنے جاتی ہوں. روشی انجان بنتی ہوئی بولی. مجھے یاد آیا, سر طلحہ کے بارے میں تو تم نے ہی مجھے بتایا تھا. تم آئی وٹنس ہو ان کی انگیجمنٹ ٹوٹنے کی. چکر کیا ہے, ایک طرف گھر میں بیٹا اور غالباً بیگم بھی, دوسری طرف فیانسے. یہ تو خاصے گڑبڑ والے آدمی لگتے ہیں. نہیں روشی, وہ جان بوجھ کر روشی سے طلحہ کی برائی کر رہی تھی. اس میں گڑبڑ کی کیا بات ہے؟ ویسے تو مجھے ڈیٹیلز نہیں پتا, لیکن اگر ان کی وائف کی ڈیتھ ہو چکی ہے یا وہ ڈیورس لے چکی ہیں تو دوبارہ شادی کے بارے میں سوچنا سر طلحہ کا حق ہے. روشی طلحہ کی حمایت میں بولی. خدا خیر کرے, سر طلحہ کی آج اتنی سائڈ لی جا رہی ہے. ماہی نوٹ کر رہی تھی کہ روشی طلحہ کی برائی کسی قیمت پر نہیں سن سکی. بکواس نہ کرو, گیم پر فوکس کرو, روشی ٹالنے والے انداز میں ماہی سے بولی. ماہی معنی خیزی سے اسے دیکھ رہی تھی. طلحہ اپنے آفس روم میں آ کے بیٹھ رہا تھا. اس کے پاس انٹرکام پہ نوین کی کال آئی. طلحہ نے کرسی پر بیٹھتے بیٹھتے نوین کی کال سنی. جی مس نوین, شارق آ گئے ہیں سر, انہیں فوراً میرے پاس بھیجیں. طلحہ کے چہرے پر سختی بھرا تاثر ابھرا تھا. وہ اپنا غصہ ضبط کرتا بے حد سنجیدگی سے کرسی پر بیٹھ گیا تھا. ایک لمحے کے بعد ہی طلحہ کا آفس ڈور آہستہ سے نوک کر کے شارق اندر آیا تھا. السلام علیکم سر. طلحہ نے شارق کی طرف بغور دیکھا تھا. وہ اپنا غصہ ضبط کر رہا تھا. طلحہ نے اسے سلام کا جواب بھی نہیں دیا تھا. وہ سخت نگاہوں سے شارق کو دیکھ رہا تھا. شارق چلتا ہوا اندر آیا. اس کے ماتھے پر چوٹ کا گہرا نشان ابھی بھی نظر آ رہا تھا. وہ خوشامد بھرے لہجے میں بولا. سر معذرت چاہتا ہوں, بغیر انفارم کیے 5 دن آفس نہیں آ سکا. شارق کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ طلحہ کو سب کچھ معلوم ہوگا. وہ نارمل انداز میں اپنی جاب پر آیا تھا. آخر اپنی اتنی بڑی غلطی روشی خود کیوں کسی کو بتائے گی, اس نے سوچا. یہ آپ کے سر پر کیا ہوا؟ طلحہ بظاہر انجان بنتا ہوا بولا. سر میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا. یہ بائک والے بھی نا, اسے بچانے کے چکر میں میری کار فٹ پاتھ پر چڑھ گئی. بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا تھا سر میرا. 3 دن ہاسپٹلائز رہا ہوں.
شارق کانفیڈنس کے ساتھ طلحہ کو جھوٹی کہانی سنا رہا تھا۔ شکر کرو مارنے والی کے ہاتھ میں برونز کا اسٹیچو ہی تھا، ریوالور ہوتا تو آج یہ جھوٹی کہانی سنانے کے لیے یہاں اپنے پیروں پر کھڑے نہیں ہوتے۔ طلحہ کا لہجہ یکدم ہی کرخت ہوا تھا۔ شارق نے گڑبڑا کے طلحہ کی طرف دیکھا۔ ایک لمحے کے لیے تو اسے سمجھ نہیں آیا کہ طلحہ کو یہ بات کیسے پتہ چل گئی۔ سر آپ کو شاید کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے، وہ ہکلا کے بولا۔ غلط فہمی تمہیں ہوئی شارق ارسلان، ایک معصوم لڑکی کی عزت خطرے میں ڈال کر تم یہاں میرے سامنے اتنی ڈھٹائی سے کھڑے ہو۔ چاہتا تو تمہارے خلاف پولیس میں FIR کٹوا دیتا، ابھی لاک اپ میں بند پولیس کی مار کھا رہے ہوتے، لیکن اگر میں ایسا نہیں کر رہا تو صرف اور صرف اس لڑکی کی عزت کی وجہ سے۔ اس کی ریپوٹیشن کا سوال نہ ہوتا تو میں اس حرکت پر تمہیں ہرگز معاف نہ کرتا۔ طلحہ غصے سے اپنی کرسی سے کھڑا ہوا تھا۔ وہ صاف لفظوں میں شارق کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتا اسے دو ٹوک لہجے میں دھمکی دے رہا تھا۔ اس کی آنکھیں سخت غصے میں بھری ہوئی تھیں۔ سر آپ کو غلط فہمی ہو گئی ہے، پلیز مجھے لاسٹ چانس۔ شارق ابھی بھی اپنی بات پر ڈٹا ہوا تھا۔ اپنا ٹرمینیشن لیٹر HR سے جا کر لے لو، اور آج کے بعد مجھے میرے آفس کے آس پاس بھی نظر مت آنا۔ طلحہ اس کی بات کاٹ کر بولا۔ طلحہ نے بات ختم کر دی اور اب وہ مزید کچھ سننا ہی نہیں چاہتا تھا۔ دوسری طرف روشی ابھی آفس میں آ کے بیٹھی تھی۔ وہ اپنا کمپیوٹر سسٹم آن کر رہی تھی۔ حامد اس کے لیے صبح کی چائے لے کر آیا تھا۔ شکریہ حامد بھائی۔ بیچارے شارق صاحب کا بڑا برا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، سر پر 8 ٹانکے آئے تھے، ابھی آفس آئے ہیں، سب ان کی خیریت پوچھنے جا رہے ہیں۔ حامد ہمدردی لیے روشی کو شارق کے بارے میں بتا رہا تھا۔ شارق کا نام سنتے ہی روشی کی آنکھوں میں شدید غصہ ابھرا تھا۔ اس نے جذباتی سے انداز میں حامد سے کنفرم کیا، شارق آفس آیا ہے؟ سر طلحہ کے پاس ہیں ابھی، وہ بیچارے کے بہت بری چوٹیں لگی ہیں۔ حامد گردن ہاں میں ہلاتا ہوا بول رہا تھا۔ روشی اس کی بات پوری سنے بغیر اپنی کرسی سے اٹھی۔ وہ تیز قدم اٹھاتی بے دھڑک طلحہ کے آفس میں جا رہی تھی۔ حامد ہکا بکا روشی کو دیکھ رہا تھا۔ روشی شارق کا نام سنتے ہی غصے میں آپے سے باہر ہو گئی تھی۔ اس کی سمجھ میں اس وقت کچھ نہیں آ رہا تھا سوائے اس کے کہ اس نے شارق کی طبیعت صاف کرنی تھی۔ وہ طلحہ کے آفس کا دروازہ بے دھڑک کھول کر اندر آئی۔ طلحہ جو شارق کو ڈانٹ رہا تھا، اس نے اور شارق نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا۔ شارق اور روشی کی نظریں ملی تھی۔ روشی چیل کی طرح شارق کی طرف جھپٹی تھی اور کھینچ کے اسے ایک تھپڑ مارا تھا۔ ساتھ ساتھ اونچی آواز میں بولی تھی، تم زندہ ہو کمینے، الو کے پٹھے، تم نے مجھے کیا سمجھا تھا؟ اس دن تو بچ گئے مگر آج میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ روشی ساتھ ساتھ اس کا گریبان پکڑ کے اسے جھنجھوڑ رہی تھی۔ طلحہ کو اس بات کا خیال تھا کہ یہ آفس ہے اور یہ سارا ڈرامہ کوئی بھی دیکھ سکتا ہے، فوراً درمیان میں آیا۔ کنٹرول یور سیلف آیت۔ طلحہ نے روشی کے ہاتھ شارق کے گریبان سے ہٹائے تھے اور شارق کو انتہائی سخت لہجے میں بولا تھا، دوبارہ مجھے یہاں نظر نہ آنا۔ شارق اپنی جان بچاتا وہاں سے تیزی سے جا رہا تھا۔ روشی گہری سانسیں لے رہی تھی۔ طلحہ نے اسے پانی کا گلاس دیا۔ روشی اس کے ہاتھ سے پانی کا گلاس لے کے سامنے کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ اس نے ایک گھونٹ میں گلاس خالی کر دیا تھا۔ اب اس کا غصہ کچھ کم ہوا تھا تو اسے ریلائز ہوا کہ اس نے شارق کے ساتھ یہ ساری گالم گلوچ اور مارا پیٹی طلحہ کے سامنے کی تھی۔ روشی نے گہرا سانس لیا، بالوں پر ہاتھ پھیرا۔ طلحہ اپنی کرسی پر واپس آ کر بیٹھ گیا تھا۔ آخر آپ جذباتی ہونا کب چھوڑیں گی؟ لائف میں کوئی کام آپ سوچ سمجھ کے کرتی بھی ہیں؟ طلحہ سخت نظروں سے روشی کو دیکھ رہا تھا۔ آئی ایم سوری۔ روشی شرمندہ ہوتی کرسی پر سے کھڑی ہوئی تھی۔ شارق کو میں آلریڈی ٹرمینیٹ کر چکا تھا۔ HR مینیجر نے میرے کہنے پر جو کچھ اس کے ٹرمینیٹنگ لیٹر میں لکھا ہے وہ شارق کو سبق سکھانے کے لیے کافی ہے۔ آپ کے اس میلو ڈراما کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ طلحہ اس کے سامنے ٹون کافی سخت کر کے بولا تھا، مگر اس کو روشی کی دلیری پسند آئی تھی۔ وہ من کرتی بیچاری لڑکی نہیں تھی۔ روشی شرمندہ سی ہوتی طلحہ کے آفس سے چلی گئی تھی۔ اس کے جانے کے بعد روشی کو سوچ کے طلحہ زیر لب مسکرایا تھا اور پھر سر جھٹک کر کمپیوٹر پر اپنا کام کرنے لگا تھا۔ روشی اپنے کیبن میں جا کر بیٹھ گئی تھی۔ وہ بہت دلچسپی سے ڈیٹا انٹری کا کام کمپیوٹر پہ کر رہی تھی۔ کام کرتے کرتے اتفاقاً اس کی نظر طلحہ کے آفس روم کی طرف گئی۔ روشی کے کیبن اور طلحہ کے آفس روم کے درمیان کوریڈور اور گلاس وال تھی۔ روشی خاموشی سے طلحہ کو دیکھنے لگی تھی جو فون پر کسی سے مسکرا کے بات کر رہا تھا۔ وہ مسکراتا ہوا روشی کو بڑا مختلف سا لگا تھا۔ اس نے ہمیشہ طلحہ کو سنجیدہ دیکھا تھا۔ روشی طلحہ کو ٹکٹکی باندھ کے دیکھنے لگی تھی۔ فون پر بات کرتے کرتے طلحہ کو جیسے خود پر کسی کی نظروں کا احساس ہوا تھا۔ اس نے گردن گھما کے گلاس وال سے دوسری جانب دیکھا۔ اس کی نظریں سیدھی روشی سے ٹکرائی تھیں۔ ایک لمحے کے لیے دونوں کی نظریں ایک دوسرے سے ٹکرائیں۔ روشی پکڑے جانے پر بری طرح شرمندہ ہوتی فوراً سامنے رکھے کمپیوٹر کی جانب متوجہ ہوئی تھی۔
طلحہ ایک لمحے کے لیے حیران ہوا اور زیر لب مسکرایا، پھر سر جھٹک کے دوبارہ فون پر بات کرنے لگا۔ روشی کی نظروں سے اس بات کا احساس صاف ظاہر تھا کہ اس کا دل طلحہ پر آ گیا تھا۔ اس شریر نٹکھٹ لڑکی کو اکڑو طلحہ پسند آنے لگا تھا۔ ناہید روہیل کے رشتے کے لیے اپنی ایک جاننے والی رشتے کرانے والی خاتون نجمہ کے ساتھ روہیل کا رشتہ دیکھنے آئی تھی۔ یہ 2 نمبر پیسہ کمانے والے جرائم پیشہ لوگوں کا گھر تھا۔ فرنیچر، قالین، پردے، ہر چیز چیختے شوخ رنگوں کی بڑے بڑے پرنٹس والی تھی۔ ناہید نجمہ کے ساتھ صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ گھر کی تمام ڈیکوریشنز چیپ سی تھی۔ جیسمین کی ماں انجمن اور جیسمین وہاں بیٹھی ہوئے تھے۔ میز پر بہت سارا ریفریشمنٹ سجا ہوا تھا۔ جیسمین عام سی شکل و صورت کی لڑکی تھی، مگر خوب سارا میک اپ کر رکھا تھا۔ رشتہ دیکھنے آنے والوں کے لیے ہائی ہیل، جیولری، ماڈرن ڈریسنگ کی ہوئی تھی۔ جیسمین کی ماں، بھاری بھرکم جسم کی مالک، بات بات پر مردوں کی طرح آواز میں قہقہہ لگاتی 4 جرائم پیشہ بیٹوں کی غصے والی ماں تھی۔ اللہ کا دیا سب کچھ ہے ہمارے پاس، روپیہ، پیسہ، نام، عزت۔ عزت کا لفظ سن کر نجمہ کا پھندا سا لگا تھا۔ جیسمین نے اٹھ کر نجمہ کو پانی دیا تھا۔ 4 بھائیوں کی اکلوتی بہن ہے میری جیسمین۔ رشتے کا کوئی مسئلہ نہیں، بس ہمیں نیک شریف خاندانی لوگ چاہیے۔ پچھلے دنوں ایک رشتہ آیا تھا، بات آگے بڑھی تو پتہ چلا لڑکا سرکاری دفتر میں رشوت لیتا تھا۔ جیسمین کے بھائیوں نے تو جا کر اس کی وہ مار لگائی، ہاتھ پاؤں توڑ دیے۔ انجمن اپنے 4 بیٹوں کے پریشر میں لاتی ہوئی ناہید سے بولی تھی۔ ناہید بھائیوں کی مار پیٹ کی بات سن کر ڈر سی گئی تھی۔ امی، آپ کو تو میرے بھائیوں کی برائیاں کرنے کا موقع چاہیے ہوتا ہے۔ ہاتھ پاؤں توڑے تھے تو علاج بھی تو کروایا تھا، امپورٹڈ ٹانگ نہیں لگا کے دی تھی، اور اسے بتیسی بھی تو پوری لگوائی تھی۔ جیسمین ماں سے خفا ہو کے بولی تھی۔ ناہید جو سموسے مزے لے لے کے کھا رہی تھی، ان کے حلق میں پھنسا تھا۔ کھانستے ہوئے ڈرتے ڈرتے انہوں نے پوچھا، رشوت لینے پر اتنا کون مارتا ہے؟ اتنی کم رشوت کون لیتا ہے؟ میرے بیٹوں کا تو دماغ ہی گھوم گیا تھا۔ 17 گریڈ کی نوکری اور رشوت چند روپلی کی۔ انجمن برا سا منہ بنا کے بولی، آپ کو کس بات پر اعتراض تھا، رشوت لینے پر یا کم لینے پر؟ ناہید ابھی بھی بات کو سمجھی نہیں تھی۔ جھوٹ بولنے پر آنٹی، بندہ جو بات بھی کرے صاف صاف کلیئر بتا دے، جیسمین بولی تھی۔ جھوٹ بولی والے بات پر ناہید فوراً ڈر کے بولی تھی، میرا روہیل فرنیچر کا کام کرتا ہے، کبھی کبھی تھوڑی سی ملاوٹ کر دیتا ہے اچھی لکڑی میں۔ یہ آپ نے بہت اچھا کیا ہمیں بتا دیا، ورنہ جیسمین کے بھائیوں کو جھوٹ پر بہت غصہ آتا ہے۔ اگر لکڑی اسمگل کر کے کبھی منگوانی ہو تو بتا دیجیے گا، جیسمین کے بھائیوں کے بڑے تعلقات ہیں۔ انجمن نے بڑے آرام سے اسمگلنگ کا ذکر کیا تھا، جیسے یہ تو کوئی مسئلے کی بات ہی نہیں۔ ناہید کو کوئی بات بھی پلے نہیں پڑ رہی تھی۔ آپ نے بتایا نہیں جیسمین بیٹی کے بھائی کام کیا کرتے ہیں؟ انجمن ایک پل کے لیے گھبرائیں، پھر کانفیڈنس سے بولی، منی ایکسچینج کا۔ وہ زیر لب مسکرائیں۔ اسی وقت ایک لڑکا جس نے رنگین بڑے بڑے پرنٹس والے قمیض لیدر کی سکن ٹائٹ پتلون کے ساتھ پہن رکھی تھی اندر آیا۔ اس کے ہاتھوں میں بہت سارے کڑے، انگوٹھیاں پہنی ہوئی تھی، گلے میں موٹی موٹی سونے کی چینیں، ایک کان میں ٹاپس پہنا ہوا تھا۔ وہ اندر آیا، ناہید کو سلام کیا اور انجمن سے بولا، اماں میں سیٹ اکرم کو سپاری دے آیا ہوں۔ انجمن نے آنکھوں سے ناہید کی طرف اشارہ کیا اور نظروں میں تنبیہ کی، اشارے سے کہا کہ اب وہ اور کوئی بات نہ کرے۔ میرا روہیل تو اتنا نیک ہے، سگریٹ سپاری کچھ بھی نہیں کھاتا۔ نجمہ نے پھر کھانسنا شروع کر دیا تھا۔ انجمن ہنسی تھی، انہیں ناہید بڑی بھولی بھالی لگی تھی۔ وہ اپنی بیٹی کا رشتہ کرنے کے لیے آئیڈیل گھرانہ تھا۔ سنی جیسمین کا بھائی سامنے صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ نجمہ نے اٹھ کر روہیل کی تصویر سنی کو دکھائی۔ سنی، یہ ناہید ہیں، ان کا اکلوتا بیٹا روہیل فرنیچر کا کاروبار کرتا ہے۔ نجمہ نے جیسمین کے رشتے کے لیے لائی ہیں۔ یہ دیکھو سنی، روہیل کی تصویر کتنا پیارا ہے، جیسمین کے ساتھ جوڑی سج جائے گی، نجمہ بولی تھی۔ سنی کو بھی روہیل کی شکل و صورت پسند آئی۔ وہ ڈائریکٹ ناہید سے بولا تھا، میری بہن تو آپ کو پسند آ ہی گئی ہوگی، منگنی کب رکھنی ہے؟ وہ اس کانفیڈنس کے ساتھ بولا تھا جیسے ناہید جیسمین کو ریجیکٹ کر ہی نہیں سکتی۔ ظاہری بات ہے سنی، ہماری جیسمین کسے پسند نہیں آئے گی، مگر منگنی ابھی 2-3 ہفتوں بعد ہی کریں گے۔ انجمن بھی اپنے بیٹے والے ہی کانفیڈنس میں بولی تھی۔ 2-3 ہفتوں بعد کیوں؟ نجمہ حیرت سے بولی، تو کیا منگنی راجو کے بغیر کر دوں گی؟ وہ تو ذرا آ جائے۔ راجو آپ کا بڑا بیٹا ہے، کیا وہ کہیں باہر گیا ہوا ہے؟ ناہید ان لوگوں کے لہجے اور باتوں سے گھبرا گئی تھی۔ اس کا اندر باہر آنا جانا لگا رہتا ہے، انجمن سرسری انداز میں بولی۔
ناہید اس بات پر بہت متاثر ہوئی تھی۔ ان کی آنکھیں لالچی انداز میں پھٹی ہوئی تھیں۔ ان کے بیٹے کا اس بڑے گھرانے میں رشتہ ہو جائے گا، اس کے تو وارے نیارے ہو جائیں گے۔ لڑکی کے بھائی بیرون ملک جاتے آتے رہتے ہیں۔ سنی نے میز پر رکھی پلیٹ میں سے مٹھائی کا ٹکڑا اٹھا کے اپنی ماں کو کھلایا۔ وہ ماں بیٹا ناہید کو اگنور کرتے آپس میں ہی رشتہ طے کر رہے تھے۔ مبارک ہو اماں، جیسمین کا رشتہ پکا ہو گیا۔ ناہید ایک پل کے لیے ہکا پکا سی ہوئی تھی، پھر کھٹکیانی سی ہو کر ہنس دی۔ ماں بیٹا آپس میں ہی مٹھائی ایک دوسرے کو کھلا رہے تھے۔ روہیل غصے میں بھرا ماں کے کمرے میں آیا تھا، جو بیڈ پر بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ وہ اندر آتے ہی غصے سے بولا، اماں تم آج کہاں گئی تھیں؟ وہ اماں سے بہت خفا تھا۔ نجمہ کے ساتھ گئی تھی، وہ جو رشتہ کرانے والی ہے نا، تمہارے لیے لڑکی دیکھنے۔ ناہید لاپرواہی انداز میں بیٹے کو انفارم کر رہی تھی۔ اماں تمہیں پتہ ہے نا میں روشی کو چاہتا ہوں۔ ارے دور دفعہ، اس ناز پٹی روشی کا پیچھا اب چھوڑ بھی دو۔ گھاس ڈالتی نہیں ہے وہ تمہیں، اور تمہارے سر پر عشق کا بھوت ہے کہ اترتا ہی نہیں۔ ناہید چڑ کے بولی تھی، اماں اب تم زیادتی کر رہی ہو۔ آہستہ آہستہ روشی کا دل میری طرف مائل ہونا شروع ہو گیا ہے، وہ راضی بھی ہو جائے گی۔ روہیل کے دل پر جا کے لگا تھا ماں کا تانا۔ میں تمہارا رشتہ جیسمین کے ساتھ پکا کر کے آئی ہوں روہیل، اب تمہاری کوئی بکواس نہیں سنوں گی۔ ناہید دو ٹوک انداز میں بولی، نجمہ سے کہا تھا میں نے کہ کوئی اچھی لڑکی بتائے۔ یہ بڑی کوٹھی جہاں وہ مجھے لے کے گئی تھی، 4 بھائیوں کی اکلوتی بہن ہے جیسمین، تم ان کے ایک ہی بہنوئی ہوگے، سوچو کتنے عیش ہوں گے تمہارے۔ ان کا ایک بھائی راجو ہے، وہ تو سنا ہے باہر کے ملکوں میں خوب آتا جاتا ہے، تم بھی امریکہ لندن گھوم آیا کرنا جیسمین کے ساتھ۔ ناہید بیٹے کو سونے خواب دکھا رہی تھی، تم نے مجھ سے پوچھا بھی نہیں اور رشتہ پکا کر کے آ گئی۔ میں اس جیسمین اگربتی سے ہرگز شادی نہیں کروں گا۔ روہیل ناراض ہو کے ماں سے بولا، ماں کو اس عمر میں ذلیل کراؤ گے؟ تمہیں صاف بتائے دے رہی ہوں، اگر تم نے اس رشتے سے انکار کیا نا تو میرا مرا منہ دیکھو گے۔ ناہید بھی فلمی ماں والے لہجے میں دھمکی دے رہی تھی۔ روہیل پیر پٹکتا ماں کو ناراضگی سے گھورتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ روشی کے انداز میں غیر معمولی تبدیلی آنے لگی تھی۔ وہ آفس کے کاموں میں بہت زیادہ محنت کرنے لگی تھی۔ وہ طلحہ کے سامنے اپنا امپریشن اچھا بنانا چاہتی تھی۔ روشی کے پاس اس کی کولیگ ندہ آئی۔ روشی نے کام کرتے کرتے سرسری انداز میں اس پر نظر ڈالی۔ چلو روشی لنچ کرنے کے لیے چلتے ہیں، آج سیلری ملی ہے نا، موج کرتے ہیں۔ نہیں یار میں نہیں جا سکتی، فرحان سر نے یہ رپورٹ بنانے کا کام دیا ہے۔ روشی نے سنجیدگی سے انکار کیا۔ تو کوئی بات نہیں، آ کے کر لینا۔ ہلے گلے کی شوقین روشی طلحہ کی محبت میں مبتلا ہو کے خود کو اس کی پسند کے مطابق بنانے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ سر طلحہ کا کام ہے، میں انہیں شکایت کا موقع نہیں دینا چاہتی یار، تم لوگ انجوائے کرو۔ ندا شانے اچکاتی وہاں سے چلی گئی۔ روشی اس کی طرف دھیان دیے بغیر پوری دل جمعی سے دوبارہ اپنا کام کرنے لگی تھی۔ روشی اپنے ساتھ گھر پر آفس کا ڈھیر سارا کام اٹھا کے لے آئی تھی۔ وہ بہت سنجیدگی سے کام میں مصروف تھی جب ماہی کمرے میں آئی۔ ماہی پوری تیار تھی اور بہت ایکسائٹڈ بھی تھی۔ وہ آتے ہی روشی سے بولی، چلو روشی عمر ہمیں آئس کریم کھلانے لے جا رہا ہے، تم جاؤ، مجھے کباب میں ہڈی کیوں بنا رہی ہو؟ روشی سنجیدگی سے بولی، بکواس نہ کرو، تمہارے بغیر میں کبھی کہیں جاتی ہوں، وہ بھی آئس کریم کھانے؟ ماہی برا مناتے ہوئے بولی، ماہی یار سیریسلی میں بہت بیزی ہوں، سر طلحہ نے بہت امپورٹنٹ رپورٹ بنانے کے لیے مجھے کہا ہے۔ روشی طلحہ کو متاثر کرنے کے لیے بہترین رپورٹ بنانا چاہتی تھی۔ یقیناً یہ کام تمہیں شارق نے کرنے کو کہا ہوگا۔ ماہی روشی کو گھورتے ہوئے بولی۔ شارق کے ذکر پر روشی کے چہرے پر ایک نفرت اور خوف پھیلا تھا۔ ماہی روشی کے تاثرات پر دھیان دیے بغیر خفگی سے بول رہی تھی، بغیر ملے یہ لڑکا مجھے زہر لگتا ہے، انتہائی چلاک اور مکار۔ پچھلی بار بھی رپورٹ پر ساری رات جاگ کر کام تم نے کیا اور کریڈٹ ملا شارق صاحب کو، اور تم اتنی بے وقوف کے بعد میں یہ ساری بات اتنے آرام سے مجھے بتا رہی تھی جیسے تمہارے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہی نہ ہو۔ ماہی بہن کی محبت میں جذباتی ہو کر بول رہی تھی۔ شارق روشی کی زندگی کا ایک بہت تاریک پہلو تھا، وہ اس کے بارے میں کوئی بھی بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ شارق کا ذکر سن کر چڑ کر بولی، فار یور کائنڈ انفارمیشن، شارق جاب چھوڑ کر جا چکا ہے اور یہ کام مجھے سر فرحان نے دیا ہے۔ ماہی جو خاصی جذباتی سی ہو گئی تھی، اس بات پر ذرا دھیمی اور خاموش ہوئی۔ اب اگر تمہاری تسلی ہو گئی ہے تو جاؤ یہاں سے، میں بہت بیزی ہوں۔ روشی شارق کا نام سننا بھی نہیں چاہتی تھی۔ واٹ؟ شارق جو بقول تمہارے آئیڈیل کی تمام کوالٹیز پر پورا اترتا تھا، وہ جاب چھوڑ کر چلا گیا اور تم نے ذکر تک نہیں کیا؟ ماہی حیرت سے بولی، ہاں مسجد میں اعلان کروانا بھول گئی۔ روشی ماہی کی بے ضرر سی باتوں پر بھی بہت زیادہ چڑ رہی تھی۔ ماہی کو اس کے اس چڑچڑے انداز کی وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ ابھی وہ کچھ بولنا ہی چاہتی تھی کہ اسی وقت اس کے موبائل پر عمر کی کال آنے لگی تھی۔ ماہی نے روشی کو گھورتے ہوئے کال ریسیو کی۔ روشی اسے اگنور کر کے اپنا کام کرنے لگی تھی۔
ہاں عمر، آ گئے تم؟ اوکے میں آ رہی ہوں۔ نہیں روشی میڈم نہیں آ رہی، ان کے سر طلحہ نے انہیں بہت کام دے رکھے ہیں۔ ماہی روشی کو گھور کر طنزیہ لہجے میں سے باتیں سناتی عمر کے ساتھ اکیلی جا رہی تھی۔ اس کی بات پر توجہ دینے کے بجائے روشی صرف کام میں مصروف تھی۔ اگلے دن طلحہ اور فرحان طلحہ کے آفس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ طلحہ کے سامنے ایک فولڈر میں وہ رپورٹ رکھی ہوئی تھی جو روشی نے رات بنائی تھی۔ طلحہ کے تاثرات رپورٹ کو دیکھتے ہوئے تعریفی تھے۔ سر میں نے یہ کام مس آیت کو دیا تھا، جتنی نان سیریس اور رسپانسبل وہ لگتی ہیں اس کے برعکس کام کافی ذمہ داری سے اور اچھا کیا ہے۔ فرحان رپورٹ دیکھ چکا تھا، اس لیے اسے اندازہ تھا کہ روشی نے کام اچھا کیا ہے۔ طلحہ کی آنکھوں میں اس رپورٹ کو دیکھتے ہوئے پسندیدگی پھیلی تھی۔ وہ سر کو ہاں میں ہلاتا ہوا فرحان سے بولا، انہیں اسی طرح اپنے ساتھ اس پروجیکٹ میں شامل رکھیں۔ جی سر، مجھے ان کی ذہانت کا اندازہ ہو گیا تھا، اس لیے انہیں یہ کام دیا تھا۔ ویسے بھی انہیں مصروف رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے، ورنہ آفس میں دھماکے، زلزلے، بھونچال آ جائیں گے۔ فرحان بولتے ہوئے مسکرا رہا تھا، طلحہ بھی زیر لب مسکرایا۔ روشی ڈرائنگ ہال میں ایک ڈرافٹ مین کے ساتھ کھڑی تھی، اسے کسی بلڈنگ کا ڈرافٹ بناتا دیکھ رہی تھی۔ وہ کام سیکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایک اور ڈرافٹ مین کی ڈرافٹ ٹیبل کے پاس بلو پرنٹس رکھے ہوئے تھے جن پر وہ کچھ کام کر رہے تھے۔ طلحہ مصروف سے انداز میں وہاں آیا۔ وہ بلو پرنٹ ڈرائنگ کے بارے میں ڈرافٹ مین سے کچھ کہنے لگا۔ روشی اور ڈرافٹ مین کو طلحہ کے آنے کا پتہ نہیں چلا۔ روشی بلڈنگ کے نقشے کو گہری تنقیدی نظروں سے دیکھتے ہوئے اس پر تبصرہ کرتے ہوئے بولی، یہ بلڈنگ کمپلیکس بن رہا ہے یا یہاں پر ہائیڈ اینڈ سیک کھیلا جائے گا؟ کبھی کبھی غلطی سے آپ بھی صحیح بات کر جاتی ہیں۔ ایک دم پیچھے سے طلحہ کی آواز ابھری تھی۔ وہ سنجیدہ لہجے میں بولا، مگر در پردہ اس کو شرارت سوجھی تھی۔ طلحہ کی آواز پر روشی اور ڈرافٹ مین دونوں چونک کر مڑے تھے۔ روشی طلحہ کو دیکھ کر تھوڑی کانشیس سی ہو گئی تھی۔ وہ اب طلحہ کے سامنے اپنا اچھا امیج بنانا چاہتی تھی۔ وہ سنجیدگی سے طلحہ سے پوچھ رہی تھی، پلان میں تو بلڈنگ کمپلیکس بہت کنجسٹڈ لگ رہا ہے سر۔ مجھے پتا ہے، مگر کلائنٹ کی پسند، آرکیٹیکٹ سے جیسا ڈیزائن اس نے بنوایا ہم نے اسی کے حساب سے اسے ڈیوریبل اور مضبوط بنایا ہے۔ طلحہ سنجیدہ اور پروفیشنل لہجے میں اپنی مجبوری بیان کر رہا تھا۔ اس ڈیزائن سے اسے بھی بہت اختلاف تھا، مگر وہ کلائنٹ کی پسند کے آگے خاموش تھا۔ آپ کو انہیں سمجھانا چاہیے تھا، عجیب احمق آدمی ہے، اتنا پیسہ خرچ کر کے سیدھی سادی بلڈنگ بجانے کے بجائے بھول بھلیا بنوا رہے ہیں۔ روشی جوش میں آ کے جذباتی سی ہو کے بولی۔ ڈرافٹ مین طلحہ دونوں کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ ایکچولی وہ بھی آپ کی طرح ضرورت سے زیادہ انٹیلیجنٹ ہیں۔ جو بات سمجھائی جائے، اس بات کے علاوہ انہیں باقی ہر بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ طلحہ کی آنکھوں میں روشی کے لیے شرارت تھی۔ ڈرافٹ مین نظریں جھکائے ہنس رہا تھا۔ روشی سمجھی کہ طلحہ اسے شاید شارق والے واقعے کے حوالے سے بے وقوف اور کم عقل بول رہا تھا۔ وہ چپ سی ہو گئی۔ روشی خاموشی سے ڈرائنگ ہال سے نکل آئی تھی۔ طلحہ نے تو جو ہی ایک مذاق کیا تھا، لیکن اسے محسوس ہوا کہ روشی نے اس کی بات سے شارق والا واقعہ سمجھ لیا۔ وہ اس کے پیچھے آیا اور روشی سے بولا، رپورٹ اچھی بنائی ہے آپ نے، کبھی کبھی اچھا کام کر کے حیران کر دیتی ہیں۔ طلحہ مسکرا کے روشی کو دیکھ رہا تھا۔ یہ آپ کی بلٹ ان ہیبٹ ہے، تعریف کے ساتھ طنز کرنا؟ روشی طلحہ کی طرف دیکھ کے صاف گو لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ ہو سکتا ہے، جیسے آپ کی ذہانت اور حماقت۔ طلحہ نے بے اختیار مسکراہٹ کو دبایا۔ ویسے آپ کو ایک مخلصانہ مشورہ دوں، جیسے کیٹل ایکسپلورٹ کرنے کی ذمہ داری آپ نے فقریہ قبول کی تھی، اسی طرح ہائی وے ٹاورز کی رپورٹ بنا کر اس کا کریڈٹ بھی کسی اور کو دینے کے بجائے اعلانیہ قبول کرنا چاہیے تھا۔ اپنی غلطیاں ایکسیپٹ کرتی ہیں، اچھی بات ہے، اپنی خوبیوں کو بھی اون کرنا اور ان کا کریڈٹ لینا سیکھ لیں۔ طلحہ کا اشارہ اس پرانے واقعے کی جانب تھا جب رات بھر جاگ کر ایک رپورٹ روشی نے بنائی تھی، مگر اس کا کریڈٹ شارق نے بڑے مزے سے لے لیا تھا۔ بات مکمل کرتے ہی طلحہ وہاں سے تیز تیز قدم اٹھاتا آگے بڑھ گیا تھا۔ روشی پیچھے حیران سی کھڑی تھی، اس کے چہرے پر شدید حیرانگی بھی تھی۔ وہ زیر لب خود سے بولی، انہیں کیسے پتا چلا؟ رپورٹ شارق نے نہیں، میں نے بنائی تھی۔ روشی کے چہرے پر حیرت بھی تھی اور خوشی بھی کہ اس کی ذہانت طلحہ کے سامنے آنے لگی۔ اس کو طلحہ کا یہ سمجھانا بھی بہت اچھا لگ رہا تھا۔ جلال جو کہ سلیقہ کے کپڑوں کا رنگ نہیں بتا سکے تھے، سلیقہ نے انہیں سزا دی تھی۔ ان کے تمام جوڑے بیڈ پر بکھرے ہوئے تھے۔ جلال ایک ایک جوڑے کو الگ الگ طے کر کر کے سائڈ پر رکھے جا رہے تھے۔ جن کپڑوں کو ہینگ کرنا تھا، انہیں بھی پورا جوڑا بنا کے دوپٹے اور شلوار کے ساتھ میچ کر کے ہینگر میں لٹکا رہے تھے۔ سلیقہ بڑے اطمینان سے بیڈ پر بیٹھی تھی۔ ٹانگ پہ ٹانگ رکھے وہ موبائل پر کوئی مزے کی ویڈیو دیکھ رہی تھی۔ عمر کمرے میں دستک دے کر داخل ہوا۔ وہ ماں باپ سے کوئی بات کرنے آیا تھا، مگر وہاں کا منظر دیکھ کر اپنی بات کرنا بھول گیا۔ بابا، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟
عمر حیرت سے بولا، تمہارے بابا میرے سارے کپڑوں کے رنگ یاد کر رہے ہیں تاکہ آئندہ انہیں بتانے میں مشکل نہ ہو۔ اچھا ہے، اس بہانے میری وارڈروب بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ جلال بیچارگی سے بیٹے کو دیکھ رہے تھے۔ افو امی، آپ بھی نہ، ایک تو بابا کو اتنی سخت سزا دی ہے، اوپر سے جیلروں کی طرح نگرانی بھی کر رہی ہیں۔ عمر باپ کی طرف ہمدردانہ نظروں سے دیکھ کر ماں سے بولا، مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کر دیا ہوتا، نہیں سمجھاتا جب میں تو دوبارہ اشارہ کر دیا ہوتا۔ تمہیں تو علم ہے بیگم، میں تابعدار شوہر ہوں، ذرا سا حکم کرارا کر دیا ہوتا۔ جلال بیوی کی خوشامد کر رہے تھے تاکہ سزا معاف ہو جائے۔ یہ شعر و شاعری اپنی بیچاریوں کے لیے چھوڑ رکھیں، ابھی جو کام آپ کو دیا ہے وہ کریں۔ سلیقہ کا دل قطعاً نرم نہیں ہو رہا تھا۔ بابا کیا آج آپ آفس بھی نہیں گئے؟ عمر گھڑی میں وقت دیکھتا ہوا حیرت سے بولا، اگلے چند دن بھی جلال الدین صاحب دفتر نہیں جائیں گے۔ کپڑوں کے بعد انہیں میری جولری اور سینڈلز کے رنگ بھی اور ڈیزائن بھی یاد رکھنے ہیں تاکہ آئندہ پریشانی نہ ہو۔ سلیقہ جلال کو طنزیہ لہجے میں گھورتی ہوئی عمر سے بولی تھی، میں آپ لوگوں سے اتنی امپورٹنٹ بات کرنے آیا ہوں، پلیز ابھی اس سزا اور جزا کو چھوڑ دیں۔ عمر ماں کا دھیان بدلنا چاہتا تھا۔ وہ ماں کے پاس بیڈ پر بیٹھ گیا۔ جلال نے بھی موقع سے فائدہ اٹھا کر کام چھوڑ کر عمر کی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ کیا بات عمر؟ امی بابا، میں نے ماہی سے بات کر لی ہے، ہم دونوں شادی کے لیے تیار ہیں۔ میں چاہتا ہوں آپ ماموں جان اور مامی سے شادی کی ڈیٹ لے لیں۔ عمر مسکرا کے بولا، یہ تو بڑی خوشی کی خبر سنائی تم نے عمر۔ ہاں جان، بہو آ جائے گی، ہمارے گھر میں بھی رونق ہو جائے گی۔ جلال بیوی کی ہاں میں ہاں ملا رہے تھے۔ بہو کے آنے سے پہلے اپنی حرکتیں سدھار لیں ورنہ اس کے سامنے کیا عزت رہ جائے گی۔ سلیقہ نے جلال کو گھور کے دیکھا۔ جلال کھسیانے سے ہو کے چپ ہوئے تھے۔ عمر باپ کی بیچارگی پر زیر لب مسکرایا تھا۔ سلیقہ اپنی فیملی کے ساتھ میکے آئی تھی۔ آج وہ عمر کی شادی کی ڈیٹ کے بارے میں بات کرنے آئی تھی۔ کھانے کے لیے سب ڈائننگ ٹیبل پر آ کر بیٹھ گئے تھے۔ سلیقہ بھائی سے مخاطب ہوئی، بھائی میاں، آج میں خاص طور پر شادی کی تاریخ کے سلسلے میں آپ لوگوں سے بات کرنے آئی ہوں۔ باتیں بھی ہو جائیں گی سلیقہ، پہلے کھانا کھاؤ، سلیمان بہن سے پیار بھرے انداز میں بولے۔ سلیقہ نے ایک نظر میز پر دوڑائی۔ میز پر بھرپور دعوتی اہتمام نظر آ رہا تھا۔ دادی اور صدف سلیقہ کو ان نظروں سے دیکھ رہی تھی کہ سارے اہتمام کے باوجود بھی وہ کسی نہ کسی بات پر نسخ ضرور نکالیں گی۔ امی، پہلے تو کشمش صرف آپ کے داماد تھے، اب تو سمدھی بھی ہو گئے ہیں، مگر آپ نے مینیو وہی رکھا، میٹھے میں کھیر ہمیشہ کی طرح۔ سلیقہ عادت سے باز نہیں آئیں۔ انہوں نے روٹھے لہجے میں ماں سے شکوہ کیا۔ جلال اور عمر سلیقہ کی بات پر کچھ شرمندہ ہوئے تھے، مگر سلیقہ کہاں مانتی تھی۔ دادی نے بیٹی کو گھور کے دیکھا۔ سلیقہ، تمہاری اس بات پر ایک واقعہ یاد آ گیا۔ ایک بیچارے شوہر نے اپنی ہر بات پر نکتہ چینی کرنے والی بیوی کو خوش کرنے کے لیے اڑنا سیکھ لیا۔ بڑا ترم خان بن کر بیوی کو فضا میں اڑ کے دکھایا۔ خوشی خوشی آ کے پوچھا، بیگم میں کیسا اڑا تھا؟ بیگم ناک چڑھا کے بولی، سیدھے کیوں نہیں اڑے، ٹیڑے ٹیڑے اڑ رہے تھے۔ دادی نے بیٹی کو چھیڑنے کے لیے حسب موقع واقعہ سنایا۔ سلیقہ کے علاوہ وہاں موجود سارے ہی لوگ قہقہہ لگا کے ہنس رہے تھے۔ سلیقہ نے ذرا برا مان کر باپ کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب ہے ابا؟ صدف ماحول کو بگڑنے سے بچانے کے لیے فوراً ایک ڈش اٹھا کر سلیقہ کو دینے لگی۔ سلیقہ، بادام کا قورمہ چکھو، میں نے بنایا ہے۔ سلیقہ نے ڈش بھابھی کے ہاتھ سے پکڑی اور مسکرا کے بھابھی کی طرف دیکھ کے بولی، چلیں بھابھی بیگم، ہماری امی سے آپ نے بھی کھانا پکانا سو سیکھ لیا۔ یاد ہے بھائی میاں، جب بھابھی شادی ہو کے آئی تھی تو صرف چاول اور انڈا ابالنا آتا تھا۔ سلیقہ صدف کی برائی کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتی تھی۔ اگر کسی چیز کی تعریف کرنی بھی پڑے تو اس میں بھی برائی ڈھونڈ کر لے آتی تھی۔ خدا کا خوف کرو سلیقہ، ماشاءاللہ سے صدف نے بیاہ کر آتے ہی پورا کچن سنبھال لیا تھا۔ دادی نے فوراً جواب دیا۔ سلیقہ نے برا سا منہ بنایا۔ روشی، ماہی، عمر سب سلیقہ کی ان باتوں پر مسکرا رہے تھے۔ کوئی ان کی باتوں کو سیریس نہیں لیتا تھا، سب ان کی نیچر سے واقف تھے۔ جلال بھائی، یہ پرون بریانی میں نے خاص آپ کے لیے بنائی ہے۔ صدف بھرپور میزبانی کر رہی تھی۔ سلیقہ نے ڈش کی طرف ایک نظر دیکھا اور جلدی سے بولی تھی، پرون بریانی کشمش صرف میرے ہاتھ کی کھاتے ہیں، ہے نا کشمش؟ کتنے مزے کی بناتی ہوں نا میں۔ ابھی جلال نے کوئی جواب ہی نہیں دیا تھا کہ سلیمان بولے، ہم نے تو تمہارے گھر آ کے ہمیشہ جلال کے ہاتھ کا کھانا کھایا ہے، کبھی تمہارے ہاتھ کا کھائیں تو پتہ چلے کتنا اچھا بناتی ہو۔ سلیمان نے بہن کو چھیڑا تھا۔ دادا، دادی اور صدف زیر لب مسکرا رہے تھے۔ روشی نے ماہی کو ہلکے سے کوہنی ماری اور بولی، ماہی، عمر سے پوچھ لو، اسے پرون بریانی بنانی آتی ہے نا؟ شادی کے بعد تمہیں بنا بنا کے کھلایا کرے گا۔ ماہی نے مصنوعی ناراضگی سے گھور کے روشی کو دیکھا۔ عمر جواباً بولا، نہ صرف بریانی بناتی آتی ہے بلکہ سمندر سے جھینگے پکڑ کے بھی لے آؤں گا۔ ہماری چھوڑو، تم اپنی بتاؤ، کوئی جھینگے، کیکڑے، مچھلی پکڑ کر لانے والا ملا یا نہیں؟
اگر نہیں تو پڑوسیوں سے رابطہ کریں، ویکینسی خالی ہے ابھی بھی۔ عمر روشی کو روہیل کے حوالے سے چھیڑ رہا تھا۔ بڑے آپس میں گفتگو کر رہے تھے، انہوں نے بچوں کی باتوں پر دھیان نہیں دیا۔ اسے تو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیں تو بھی باہر نکل کر پوچھے گا، کیا پھر میں نہ ہی سمجھوں؟ روشی، عمر، ماہی سب ہنس رہے تھے۔ میرا خیال ہے رجب کی کوئی تاریخ رکھ لیتے ہیں، ابھی 2 مہینے ہیں، آرام سے تیاریاں بھی ہو جائیں گی۔ سلیقہ ایک دم ہی بھائی سے مخاطب ہوئی۔ اپنی شادی کے ذکر پر عمر اور ماہی نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ دونوں خوش تھے۔ تمام بڑے اس بات سے متفق نظر آ رہے تھے۔ لائک، کامنٹس، شیئر کریں اور تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے سبسکرائب کریں۔